بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تاریخ کے اوراق چھانتا رہا، دنیا کی نامور اور عظیم شخصیات کا مطالعہ کرتا رہا، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے تاریخ میں کوئی بھی خاتون اتنے صبر و شکر، بہادری، تسلیم و رضا، ایثار و وفا، جرات، اظہار اور عظمت و کردار کی مالک نہیں ملی جتنی حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ تھی۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مثال ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں مثال ہی پیدا کیا تھا اور وہ قیامت تک ایک مثال ہی رہیں گی۔ نہ کسی کو حسب و نسب مل سکتا ہے اور نہ ہی اس قدر صبر و شکر اور حوصلہ جو حضرت زینب کو عطا ہوا تھا۔ ثانیہ کربلا نہ ہوتا تو شاید دنیا کو حضرت زینب کی عصمت کا راز سمجھ میں نہ آتا اور نہ ہی ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہوتی، روشن مثال بھی بے مثال۔ ثانیہ کربلا نے حضرت زینب کی شخصیت میں مضمر اوصاف بے نقاب کر کے عالمی تاریخ میں ایک بے مثال شمع روشن کر دی جو تا قیامت انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی اور صبر و شکر، تسلیم و رضا کا درس دیتی رہے گی۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ نبی کریم کے حضرت زینب کو پیدائش کے بعد پہلی دفعہ دیکھا اور بازوؤں میں اٹھایا تو فرمایا کہ زینب اپنی نانی حضرت خدیجہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دنیا کی عظیم ترین ہستی اور محبوب خدا اپنے نانا سے مشابہ تھے۔ گویا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت زینب تینوں کو اپنے ننھیال سے سب سے زیادہ روحانی وراثت ملی تھی۔ اور پھر حضرت فاطمہ کی گود اور مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شفقت اور توجہ گویا سونے پہ سہاگے والی بات تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی کا نام بھی اپنی بیٹی زینب کے نام پر رکھا اور مشابہت اس ہستی سے قرار دی جس کے بارے میں نبی آخر الزمان نے فرمایا تھا، خدا کی قسم اس نے مجھے کوئی ایسا مہربان عطا نہیں کیا جیسے خدیجہ تھی۔ کیا جلال ہے ان الفاظ میں۔ اور ہاں یاد رکھو کہ جب اللہ کا نبی قسم اٹھاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دینے اور قسم اٹھانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت زینب کی موجودگی میں مسلمان خواتین، خاص طور پر جوان خواتین کو کسی آئیڈیل، کسی مثال اور کسی خاتون کی طرف دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان ہستیوں کو قلب و نگاہ میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح رضائے الہی کے دروازے کھلے چلے جاتے ہیں اور عظمت کی منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اس عظیم تر کسی کا حسب نسب ہو سکتا ہے۔ حضرت زینب ہمارے پیارے نبی رسول کریم کی پیاری نواسی، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی چہیتی بیٹی اور مولائے کائنات حضرت علی کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ پھر وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سرداران نوجوان جنت کی نہایت پیاری بہن تھی۔ سچ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان عشق رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ عشق رسول کے بغیر مسلمانی کی منزل نہیں ملتی، نہ ہی قلب و نگاہ روشن ہوتے اور باطن منور ہوتا ہے۔ لیکن عشق رسول اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جن عظیم اور مقدس ہستیوں کو رسول خدا نے بازوؤں میں اٹھا کر کہا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ علی حضرت علی، حسن، حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا ان ہستیوں، عظیم ترین ہستیوں سے محبت کیے بغیر عشق رسول کا سراغ مل سکتا ہے؟ عشق کی ان شمعوں کو روشن کیے بغیر روحانیت کی منزل کا نشان مل سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میں تاریخ عالم چھانتا رہا، لیکن مجھے اس سے بڑی صبر و شکر، رضائے الہی اور بہادری و جرات کی مثال نہیں ملی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی عظیم شخصیات بھی اس حوالے سے حضرت زینب کی خاک پا کے بھی برابر نہیں۔ ذرا سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزماں کی نواسی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بیٹی اور مولائے کائنات خلیفہ چہارم حضرت علی کے جگر کا ٹکڑا میدان کربلا میں اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسین اور اپنے دو جگر گوشوں حضرت محمد بن عبداللہ اور حضرت اون بن عبداللہ کے علاوہ اپنے بھتیجوں، بھانجوں، قریبی عزیزوں کی شہادت کے بعد صحرا کی وحشت اور رات کی تاریکی میں تنہا غموں کا پہاڑ اٹھائے بیٹھتی تھی۔
لیکن نہ کوئی شکوہ فریاد، نہ گریہ اور نہ ہی معصوم ہونٹوں پر شکایت۔ صبر کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اللہ کی رضا پر اس قدر راضی کہ اپنے رب سے ان قربانیوں کی قبولیت کی دعا میں مصروف تھی۔ دوسری طرف دشمن کے خیموں میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ دشمن نے اہل بیت کی عبادت گزار اور حرم نبوی کی عفت و مآب بیٹیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی تھی اور کانوں سے سونے کی بالیاں بھی کھینچ لی تھی۔ کئی دن سے بھوکی پیاسی حضرت زینب اور بچوں کو یزیدی امیر لشکر عمر بن سعد نے جلا ہوا خیمہ بھیجا تو حضرت زینب نے اسے بچوں پر لگا کر انہیں سلا دیا اور خود عبادت میں مصروف ہو گئی۔ قیامت کی اس رات بھی آپ نے نماز تہجد قضا کی اور نہ ذکر و اذکار میں کمی آنے دی۔ سبحان اللہ، صبر و شکر اور رضا الہی کی انتہا ہے کہ جب اس لٹے پٹے غم کے لہو میں ڈوبے قافلے کو کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو اس نے حضرت زینب سے پوچھا، آپ نے اپنے بھائی کے سلسلے میں خدا کے امر کو کیسا پایا؟ حضرت زینب نے نہایت اطمینان اور یقین کے ساتھ جواب دیا، ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مقتول دیکھے اور اب وہ لوگ خدا کی ابدی بارگاہ میں آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا صبر و شکر اور رضا الہی پر راضی رہنے کی اس سے بڑی مثال نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے میری کم علمی ہو، لیکن تاریخ عالم میں اس طرح کے صبر و شکر کی مثال موجود ہی نہیں۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب کا خطاب جرات و بہادری اور حق گوئی کی ایک منفرد مثال ہے۔ سرکاری فوج کے حصار میں جب یہ لٹا پٹا بھوکا پیاسا ظلم و ستم کے زخموں سے چور قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت زینب نے حکمت و دانش اور جرات و بہادری سے یزیدی خرافات کو مسترد کرتے ہوئے کہا، تم اپنے زعم میں سمجھ رہے ہو کہ کامیابی مل گئی اور اہل بیت فرنگو ہو گئے، مگر حقیقت میں اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ تاریخ نے حضرت زینب کے الفاظ پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور واضح کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ہم صبر اور شکر کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، عشق رسول اور جب اہل بیت کے دعوے بھی کرتے ہیں، وہ حال یہ ہے کہ پاؤں میں ذرا سا کانٹا چبھے، کوئی مصیبت مشکل آ جائے یا غم و صدمہ کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور آہیں بھر بھر کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ کسی بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جہنم کیا کس شے سے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے سے۔ بدو نے عرض کیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ حضرت زینب کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کی اس سے بڑی مثال مل سکتی ہے؟ کیا غم کے پہاڑ تلے دب کر صبر و شکر کے ساتھ بھوکے پیاسے بھائی بیٹوں بھانجوں بھتیجیوں کے خون شہادت کے باوجود اس قدر کثرت سے ذکر الہی کیا جا سکتا ہے؟ حضرت زینب جنہیں ہمارے پیارے رسول نے کھجور کے ساتھ اپنے لاب دہن سے گرتی دی تھی، صرف وہی عظیم ہستی اس قدر صبر و شکر کا مظاہرہ کر سکتی تھی اور صدمات میں ڈوب کر بھی اس قدر ذکر الہی کر سکتی تھی۔ عمل کی شمع سے روشنی کی ایک کرن بھی حاصل کر لی تو زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ معاشرے میں صبر و شکر کے پھول کھلے تو ذکر الہی کا نور پھیل جائے۔ دوستو، یہ مسلمانی کی پہلی سیڑھی بھی ہے اور عظیم تر منزل بھی۔